رہے گا. لانگ مارچ اور انقلاب جو ہے ان میں وقفے نہیں ہوتے کہ صبح آپ لانگ مارچ 11 بجے شروع کریں گے، 5 بجے ختم کریں گے، دفتر ٹائم کے مطابق گھر جا کے سو جائیں گے، اپنے باقی معاملات جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے وہ کریں گے، اور اگلے دن پھر کنٹینر پر چڑھ کے کہیں گے، پھر 4 گھنٹے کے وہ کنٹینر پر بیٹھنے کے بعد اگلے شہر چلے جائیں گے. لانگ مارچ جب ایک دفعہ شروع ہوتا ہے تو وہ منزل پر ہی ختم ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ رکتا نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ معافی مارچ ہے. خان صاحب معافی مانگنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں بہت اچھا بچہ ہوں، میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آئندہ نہیں کروں گا، میں پورا کہنا مانوں گا، میں بہترین غلام ہوں. 3.25 سال میں جس طرح آپ کی غلامی کی ہے اسی طرح مزید کروں گا، مجھے معافی دے دے. تو یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ معافی مارچ ہے. اور اس مارچ میں 11 بجے کا ٹائم تھا، 4 گھنٹے بعد 20 منٹ کے خطاب پر یہ مارچ پھر ایک دفعہ اس پہ وقفہ آ گیا ہے. پنجاب حکومت کا اس پورے مارچ میں کیا رول ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سی بس سے پکڑ پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور سرکاری ملازمین کو حاضریاں لگا کر اس میں بٹھا کر روانہ کر رہا ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی اگر ایک لائن میں بیان کی جائے تو وہ یہ ہے 50 جلسے اور 1 لانگ مارچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا پرویز لائی نے. غریب کا آٹا کھا گیا ہے، آج آٹا جو ہے وہ 100 روپے کا بھی نہیں مل رہا. 200 یونٹ مفت کر کے گیا تھا حمزہ شہباز، وہ 200 یونٹ کھا گئے ہو. صرف اگر ایک چیز پہ تمہاری نظر ہے کہ عمران خان کے جلسے بھرنے کیسے ہیں، عمران خان کی سیاسی مارچ اور جلسے بھرنے پر توجہ ہے، اور کوئی کام نہیں پنجاب حکومت کو. شرم آنی چاہیے. سرکاری پیسوں سے، سرکاری بسوں سے، سرکاری ملازموں سے کون سا انقلاب آتا ہے؟ کون سے لانگ مارچ اور کون سے احتجاج اور انقلاب جو ہے وہ سرکاری ملازموں کو حاضری لگا کر زبردستی بھیجنے سے آئے گا؟ اور اس معافی مارچ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جس آدمی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ننگا کر دیا گیا جی. یعنی انہیں کپڑے اتارنے کا اتنا شوق ہے، ادھر پکڑے جاتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں ننگا کر دیا جائے. ان کے 3 سے 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، ایک عمرانڈو صحافی سمیت، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، ہمیں تشدد کیا گیا ننگا کر کے. یہ کیسا تشدد ہے؟ یہ کیا انٹی پیرنی کوئی دم کر دیتی ہے کہ تشدد کا نشان ہی نہیں ملتا؟ ڈاکٹر ڈھونڈتے رہتے ہیں پورے جسم میں آپ کے کہ کہاں کس جگہ پر آپ پہ تشدد ہوا ہے. ڈاکٹر کے بورڈ ڈھونڈتے ہیں، کوئی تشدد نہیں. ننگے ہونے کا آپ کو بڑا شوق ہے، کپڑے اتارنے کا شوق ہے. آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کی عادتیں لگتا ہے خان صاحب پہ گئی ہیں، اس کاموں کے لیے نہیں بلایا جاتا. کتنے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. کسی سڑک پر کوئی بلیک ویگو ڈالا گھوم رہا ہو، فوراً ویڈیو بنائیں گے، یہ ڈالا میرے پیچھے آ رہا ہے، ہائے امی میں مر گیا. پاکستان کے سارے ڈالے، پاکستان کے سارے ویگو ڈالے تمہارے پیچھے پھر رہے. وہ بھئی لوگ اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذاتی استعمال میں ہے. کوئی پولیس کی گاڑی تمہارے گھر سے گزر جائے، موویاں بنانے لگ جاتے ہیں، پولیس آج میرے گھر کے ارد گرد پھر رہی. کس طرح کا یہ ڈرپوک لوگ انقلاب لے کر آئیں گے؟ یہ انقلابی ہے. اور وہ انقلاب جو لانے والا ہے اندازہ لگائیں اس کے کردار کا. لوگوں سے حلف لیتا پھر رہا ہے کہ انقلاب میں آپ آئیں جی، لانگ مارچ میں شرکت کریں، تمہارے بچے آئیں. کہاں ہے پنکی پیرنی آج اس کے مارچ میں؟ وہ زیادہ عزت دار ہے اور لوگوں کی گھر والیاں اور بہنیں جو ہیں وہ عزت والی نہیں ہے. کہاں ہے قاسم اور سلیمان اور ٹیریان؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو سڑکوں پر تم لے کر، اور اپنے بچے تمہارے لندن کے محلوں میں بیٹھے ہو. حلف تم کیوں نہیں دیتے؟
اور حلف لوگوں سے لینے سے پہلے یہ بھی بتاؤ. اور یہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے جو لوگ جو ایجنسی کیمرے پر نہیں آنا چاہتی تھی ان کو بولنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یعنی کردار کے تمہارے پورے کردار میں شید ہیں. جگہ جگہ سے تمہارا کردار جو ہے وہ اس پر داغ ہے. اور تم باتیں انقلاب کی کرتے ہو. اور جن کی سیف ہاؤس میں جن کے جا کے پاؤں پڑتے ہو, باہر نکل کر ان کو للکارتے ہو, ان کا گریبان پکڑتے ہو. تم نے مجبور کر دیا ان کو بولنے پر. اور میں تو ایک میرا چھوٹا سا گلہ ہے کہ یہ ساری اس کی حقیقت قوم کے سامنے پہلے رکھنی چاہیے تھی تاکہ جھوٹ بول کر یہ لوگوں کو سائفر پر اور آزادی کا نام لے کے ورگلاتا نہ. یہ جھوٹے بیانیے میں اپنا ذاتی مفاد نکالنے کے لیے وہ خط استعمال نہ کرتا. اس کا کردار آپ پہلے بتانا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن بھی سویا ہوا اٹھے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ کوئی پورا بیت المال پورا توشہ خانہ کھا جائے, وہ صرف اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوگا اور دوبارہ الیکشن لڑ لے گا. یہ تو چوری کی کوئی سزا نہ ہوئی. چوری میں تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں. اور چور پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے. اور اس کو کیا ہے جی, سزا کیا ملی ہے بڑی محبت پیار والی کہ وہ ایک دفعہ ڈی سیٹ ہوا ہے دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ کیسی چور ہے کہ جس کو چوری کی سزا, اور چوری بھی کوئی 2 4 10 روپے کی نہیں, کروڑوں روپے کی. اور اس کے بعد کب آئے گا فیصلہ فورن فنڈنگ پہ؟ جب پاکستان کے کس چیز کا انتظار ہے؟ پہلے 2 الیکشن گزار دیے, اسی فورن فنڈنگ سے اس نے 2 الیکشن لڑے ہیں. اس کی جیب میں وہی ڈالر اور یہودیوں کے پیسے سے جس سے وہ الیکشن لڑتا رہا اور احتجاج لانگ مارچ دھرنے دیتا رہا. کسی نے نہیں پوچھا. اب پھر فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ نے ممنوعہ فنڈنگ استعمال کی ہے. سزا کیا ہے؟ اور خان صاحب جن کا کردار جگہ جگہ سے داغدار ہو, تم آج کنٹینر پہ رہے تھے, میں تم کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں دینا نہیں چاہتا. تم دے سکتے نہیں ہو جواب, کیونکہ کردار والے لوگ جواب دیتے ہیں. بند کمروں کے اندر منتیں کرنے والے باہر آ کے اکڑ نہیں سکتے. اور جس کی جیب میں ناجائز پیسہ ہو فورن فنڈنگ کا, جس کی اولاد ناجائز ہو اور جس کے کام کرتوت جو ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہو, وہ کہے جی میں انقلاب لاؤں گا اور مدینہ کی ریاست بناؤں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میری ایک گزارش ہے, آپ سارے صحافی ہیں, ارشد شریف صاحب کی وفات پر خدا کا واسطہ ہے میں ان اینکروں کو اور تجزیہ نگاروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی سیاست دان کی لاش نہیں ہے یا عام پاکستانی کی. یہ تمہارے ساتھی صحافی ارشد شریف کی وفات ہوئی ہے. اپنی ریٹنگ کے لیے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مت استعمال کرو تجزیے. کم از کم اس کی شہادت اور اس کی وفات کے ساتھ ہی اس کا کوئی انصاف کر دو. اور کیا عجیب ڈرامہ اس ملک میں, بھیجنے والا آپ خود, بلانے والے آپ خود, اپنے گھر رکھنے والے, دوسرے ملک بھیجنے والے, اور جب واقعہ ہوا ہے آپ کا ملازم وہ گاڑی چلا رہا ہو, یعنی بلانے والا سلمان اقبال, یہاں سے بھیجنے والا زبردستی وہ, رکھنے والا دبئی اپنے گھر میں, کینیا میں بھیج کر اپنے ملازموں کے پاس رکھنے والا وہ, اور مار ایجنسی نے دیا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کو تو عادت پڑی ہے سلمان اقبال کے لوگوں کی لاشوں پہ کھیلو, لوگوں کی لاشوں پر تم اپنی ریٹنگ بڑھاؤ, چینل چلاؤ. لیکن خدا کا واسطہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ لوگوں کو یہ ڈرامے کرو کہ میں ان کے بچوں کی امداد کروں گا, حکومت ان کے بچوں کی امداد کرے گی. تم آ کے انویسٹیگیشن میں شریک ہو.
اگر کوئی بھی صحافی اور صحافی برادری یہ چاہتی ہے کہ ارشد شریف کے خون کے ساتھ انصاف ہو تو سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جس نے یہ سب کچھ کیا، جو یہاں سے لے کر گیا، جس نے اپنے پاس رکھا اور جس کے ہدایات پہ ارشد شریف چلتا رہا ہے، سلمان اقبال، وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو۔ اور اگر تم بھاگو گے، سلمان اقبال، یہ واٹس ایپ بند کرنے سے، موبائل بند کرنے سے تم بے گناہ نہیں ہو جاؤ گے، انویسٹیگیشن میں شریک ہونا پڑے گا، اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی۔ ہاں، اگر تم بے گناہ ہو تو گناہ گار کو پکڑا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الزام لگاؤ، ریٹنگ بناؤ، ڈرامہ کرو لوگوں کی لاشوں پر اور اس کے بعد معصوم بنے رہو۔ میں ایک دفعہ پھر یہ جو لانگ مارچ والے ہیں، یہ اب ان کو ہدایات مل چکی ہیں اور پنجاب حکومت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، عام آدمیوں کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ آئیں، ایک دن نہیں 100 دن بیٹھے، مگر سپریم کورٹ کی مخصوص کی گئی جگہوں پر اور اس کے ساتھ جو قانون کی پاسداری کے ساتھ جو ایک قانونی طریقہ ہے اس کی اجازت لے کر، کسی قسم کی اور ناجائز ان کی وہ تسلیم نہیں مطالبات کیے جائیں گے۔ اور ایک اور خاص صاحب، آپ کی مقبولیت، آپ اتنے خوفزدہ ہیں، آپ کی مقبولیت ایک پانی کا بلبلہ ہے کہ وہ 2 مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کرواؤ، الیکشن 10 مہینے بعد ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کتنے مقبول ہو۔ کیا جلدی ہے تمہیں؟ تمہیں جلدی اس لیے ہے کہ آئے دن تمہارا کردار اور تمہاری اصل شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ انقلاب نہیں لا رہے، یہ تم اپنا ذاتی اقتدار اور کرسی تک پہنچنا چاہ رہے ہو۔ تمہارا دل ہے جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے، نہ توشہ خانہ کا فیصلہ آتا، نہ فورن فنڈنگ کا آئے، نہ نجائز اولاد کا فیصلہ ہو، نہ ہیرو کی انگوٹھی کا فیصلہ ہو، نہ فرا گوگی اور آنٹی پنکی پیرنی کے جو کرتوت ہیں وہ باہر آئے، اور جلدی جلدی الیکشن ہو جائے تاکہ لوگوں کو سچ پتہ ہی نہ چلے۔ اب جن لوگوں کی مقبولیت ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ الیکشن 10 مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو، لوگ کہتے ہیں جب مرضی ہو الیکشن لڑیں گے۔ تمہیں جلدی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ تمہارے اصل چہرے سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کوئی کویشچن؟ آپ نے کہا جو چوٹوں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں، اعظم خان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 2 افسروں کا نام لے کے کہ انہوں نے میری چوٹوں کے نشان مٹا دیے، تو یہ کون سا فارمولہ ہے جس میں ٹارچر ہوتا ہے اور بعد میں نشان نہیں ملتے؟ یہ یعنی میرا خیال ہے سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ، سب سے ایک اہم بات یہ کہ جاتے ہی کپڑے اتر جاتے ہیں۔ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس اور کوئی نہیں، میرے کپڑے اتار دیے، اور کپڑے اتارنے کے بعد تشدد کرنے کے بعد نشان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم تو خود حیران ہیں۔ یہ کوئی آنٹی پنکی پیرنی کوئی دم شم کرتی ہیں، کوئی پھونک مارتی ہیں، میرا خیال نشان ہی نہیں رہتا۔ اور یہ ساری ایک ڈرامہ بازی ہے، نہیں تو تشدد جو ہے اس کے نشانات بڑے واضح ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ تشدد ہوا ہے۔ ڈرامہ کرنے سے یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آرٹیکل 149 وفاق کی جانب سے لگایا گیا ہے، تمام صوبوں کے جو ایڈمنسٹریٹرز کی پاورز لی گئی ہیں کہ ان کو روکا جائے، نظم و ضبط کو قائم رکھا جائے، اس کے باوجود یہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے، راستے بھی بلاک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی ہے۔ دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ ساری چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ عام آدمی کو کسی جگہ بھی اگر رکاوٹ ہوگی تو وفاقی حکومت، اگر صوبائی حکومت ناکام ہوئی تو وفاقی حکومت ڈائریکٹلی پھر انٹروین کرنا اس کی مجبوری ہوگی، کیونکہ پاکستان میں امن برقرار رکھنا، پاکستان کے لوگوں کے، شہریوں کے آئینی قانونی جو حقوق ہیں آنے جانے کے اور اپنا کاروبار کرنے کے، سکول، کالج اور اپنے روزمرہ زندگی کے، اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو وفاقی حکومت مجبور ہوگی کہ ڈائریکٹلی انٹروین کرے۔ اچھا طلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج سے 1 سال پہلے جو آج پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا تھا،
اور تب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت کے DGISI کا نام بھی لیتے تھے، اور تب انہوں نے تو کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی. آج ملک کے اس نیا موڑ کیوں آ گیا کہ DGISI کو باہر ہی آنا پڑا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے تو ان کا نام ہی کہیں نہیں لیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ روز جھوٹے الزام لگائیں گے اور آپ کا کردار یہ ہوگا کہ شام کو کمروں میں منت کریں اور صبح اکڑیں، میاں نواز شریف جو ہے وہ کردار والا آدمی ہے. وہ جو بات کرتا ہے وہ بڑی سالڈ اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس نے ہمیشہ اداروں پہ تنقید نہیں کی. یا تو آپ شہیدوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شہیدوں کو اور پورے ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور جس کو آپ رات کی تاریکی میں ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں، صبح اس کو کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو کول و فیل کا تضاد ہے اور لوگوں کو غلط حقائق بتا پاکستان کی فوج کے بارے میں متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ضروری ہو گیا تھا کہ ادارے اپنی پوزیشن لیں. دیکھیں جی، کوئی نہ ماسو گیس چلانا چاہتے ہیں، نہ ہم لاٹھی چارج کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی یا چڑھائی کی کوشش کی گئی اسلام آباد میں، اور وہ اس رستوں سے اور اس جگہ سے ہٹکے ہوئی جو کہ ان کو دی جائے گی، یقیناً پھر ہر آپشن استعمال کی جائے گی گرفتاری میں. اصل بتائیے گا، ارشد شریف صاحب کی موت بہت بڑا ثانیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وفاقی حکومت اس میں اپنا انویسٹیگیشن میں کہاں تک چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً میرا خیال ہے جتنی وفاقی حکومت نے اس دفعہ جس طرح JIT بنائی ہے، جس طرح ٹرمینل ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس طرح وزیر اعظم خود اس چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے، اور جس طرح ان کی باڈی کو وہاں سے منگوانے کے لیے وہاں پر ان کے گھر والوں کو فیسیلیٹیشن، یعنی ہر موقع پہ ہر قدم پر. یہ ارشد شریف ہمارے ایک پاکستانی تھے، وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کس طرح کن لوگوں کے ہتھے چڑھا رہا ہے. نہیں تو اس سے زیادہ سخت سٹانس لینے والے، زیادہ سخت موقف لینے والے آج بھی پاکستان میں اپنا کام کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اور کسی کو جان کو خطرہ نہیں. تھینک یو.